ہم اب آن لائن ہیں، تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کی خدمت میں آدابرس ساکوا اور سموا کی طرف سے لائیو زوم فیس بک اور یوٹیوب پر تمام ناظرین اور شرکائے محفل کو خوش آمدید۔ اٹلی کے شہر فیدینسا سے جینفے گوری کا محبت برا سلام، آداب اور عید مبارک قبول فرمائیں۔ آج کی جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے وہ بہت ہی معتبر اور عظیم شخصیت ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ادب سے بہت سارا تعلق رکھتے ہیں، ادب نواز ہیں اور مذہبی خدمات میں پیش ہیں، اور یورپ میں خاص طور پہ اٹلی میں جہاں بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سوشل ہو، وہ اس میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، مالی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی۔ اس لحاظ سے وہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جو اس وقت یورپ میں اور ایشیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائیو آن لائن زوم پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ۔ ان کا نام گرامی ہے جناب محمد نواز گلیانہ صاحب۔ وہ بیسیکلی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستانی نژاد اٹالین ہیں۔ ان کو ساکوا سموا کی پوری ٹیم کی طرف سے آدابرز اور خوش آمدید اور عید مبارک۔ آج ان کے ساتھ بہت شکریہ، عید مبارک۔ ان کے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت اور دلکش شخصیت کے مالک ہمارے ساتھ لائیو آن لائن موجود ہیں، وہ ہے میاں شبیر احمد صاحب، جو ہر لحاظ سے قابل تعریف ہیں، کیونکہ وہ سوشل شخصیت بھی ہے، ادبی شخصیت بھی ہے اور مذہبی شخصیت بھی ہے اور سوشل ورکر بھی ہیں۔ ان کو ساکوا اور ساموا کی ٹیم خوش آمدید کہتی ہے۔ جناب میاں شبیر احمد صاحب، سب سے پہلے ہم بہت شکریہ جی، سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کی اس ملاقات میں ہماری مہمان شخصیت جو ہے محمد نواز گلیانہ صاحب، ان سے شروع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بہت سے ناظرین جو نہیں جانتے ان کو بتائیں کہ وہ کہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور جس مقام پہ ہیں اور جس جگہ پہ ہیں وہ کیسے پہنچے۔ جی نواز صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غوری صاحب، میں آپ کی جو کوشش ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ نے یہ جو میرے بارے میں الفاظ بولے ہیں، میں آپ کا قرض دار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ بولے اور اتنی اچھی تعریف کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایونٹس شروع کیا اور سب لوگوں کو تعارف کرانے کے لیے ہر ہفتے ایک نیا بندہ آپ انتخاب کرتے ہیں، پھر ان کا انٹرویو کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام محمد نواز ہے جناب، اور پاکستان سے ڈسٹرکٹ گجرات ہے، تو ایف اے تک میں نے پاکستان پڑھا۔ ایف اے کے بعد پھر میں والد صاحب میرے جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ سیٹل تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ سوئٹزرلینڈ لے آئے، تو وہاں پر میں نے پھر جاب کرنے کی بجائے یا دوسری ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی بجائے میں نے والد صاحب سے اظہار کیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے وہاں پہ داخلہ لے دیا جی تو میں نے 4 سال وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں اٹلی کا امیگریشن کھلی، تو میں نے بھی پلان کر لیا کہ میں نے اٹلی جانا ہے، اٹلی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو والد صاحب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اب جوان ہے، اپنا اوور مطلب 18 ہو گیا ہے،
تو جی جی اپنی مرضی سے زندگی اپنی گزار سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہیلپ کی. میں نے پھر اٹلی میں اپنی امیگریشن کو آئی سیٹلمنٹ کی. تو جی جی جاب شروع کی. میں نے چونکہ پڑھا ہوا تھا پاکستان سے بھی تعلیم تھی, یہاں سے سوئٹزرلینڈ سے بھی پڑھا تھا, لیکن ایز اے کہہ لیں کہ آپ اس جو میں نے پڑھا تھا اس کے حساب سے مجھے جاب یہاں ملنا مشکل تھی. تو میں نے سب سے پہلے جو جاب شروع کی وہ ایک ڈرائیور کی جاب تھی. میں نے کہا جی میں ڈرائیور ایکسیپٹ کرتا ہوں. جی جی ڈرائیونگ کے جاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے, مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق ہی جو ہے وہ اسی جاب میں لکھا ہوا ہے, یا یہی جاب میرے لیے آئندہ کرامت ثابت ہوگی. جی تو میں نے پھر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جا کے ڈرائیونگ کی. تقریباً 1.5-2 سال تک میں ڈرائیور رہا. تو جی پھر میرے جو اونر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی پاسبلٹی ہے کہ اگر چاہو تو اس میں اپنی گاڑی ڈال سکتے ہو, اسی کمپنی میں آپ اپنی گاڑی ڈال لیں, اپنا کام کریں. میں نے جی پھر یہاں کا یہ پارک ایوا بولتے ہیں وہ کھلوایا اور کام شروع کر دیا ایک گاڑی کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے آپ کی, تو کہہ لیں کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے. بس وہ راستے دیتا جاتا ہے, تلاش ہاں جی کرتے جاتا ہے ہاں انسان. جی ہاں جی ہاں جی بالکل. تو اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ ایک بندہ میں نے 1 سال کے بعد ڈرائیور رکھ لیا. اب میرے پاس 2 گاڑیاں ہو گئی, جو ایک میں چلاتا تھا اور ایک ایک ڈرائیور تھا. جی ٹھیک جی ہے. تو پھر اسی حساب سے میں نے ایک پلان بنا لیا کہ ہر سال میں ایک گاڑی جو ہے نا اس کا اضافہ کیا کروں, ہر واہ سال ایک گاڑی میں بنایا کروں. کیا جذبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں میری مدد کی, مجھے وہ رستے ملتے گئے, اور جو میرا آنر تھا اس کی مدد سے میں پھر وہ اس پہ کارآمد ہوتا رہا کہ ہر سال ایک گاڑی بڑھاتا رہا. ٹھیک ہے نا. واہ تو کیا کہنے. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے خود کام کرنا چھوڑ دیا. جی تو آفس بنا لیا, پھر اس آفس میں بیٹھ کے ڈرائیور کو دیکھتا تھا کام. پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ مجھے اپنے آگے عملے کی ضرورت پڑ گئی جو فون اٹینڈ کرے یا اپائنٹمنٹ کو اٹینڈ کیا کرے. تو پھر میں نے ایک سیکٹری رکھی, پھر 2 سیکٹریوں تک بھی کام چلا. تو اسی طرح 8-10 سال میں نے یہ بزنس کیا. تو کیا کہنے. پھر جی ہاں کچھ عرصہ میں نے خود کیا, کچھ 8-10 سال یہ چلتا رہا. تو جی اس کے بعد پھر میں نے بڑی کمپنیاں جو ہے نا یہاں اٹلی کی, ان کے ساتھ مل کے وہ فرنچائزنگ لے لی. جو مطلب ان کا میرے علاقے کا یا ڈسٹرکٹ کا کہہ لیں, جس طرح سامان یہاں پہ ڈلیوری کے لیے آتا تھا تو میں نے وہ فرانچائزنگ ان کی لے لی کہ وہ مجھے ہی دیتے تھے پورے ڈسٹرکٹ, اور میں یہاں سے کلیکٹ کر کے ان کو دیتا تھا باقی اٹلی اور یورپ کے لیے. اور واہ باقی یورپ اور اٹلی سے جتنا مال میرے ڈسٹرکٹ آتا تھا اس فرانچائزنگ کے ذریعے اس کمپنی سے, تو وہ صرف ہمارا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ اڈا تھا, اس پہ وہ سامان آتا تھا. تو بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے شکر کیا, اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے سیٹل کیا. پھر واقفیت ہوگی, کافی لوگ جو یہاں پہ گورنمنٹ پارٹی میں ہے وہاں تک آنا. جی جی. زیادہ تر ایک بار پولیس والوں کے میں بھی آپ کے ساتھ گیا تھا ایک کانفرنس میں, بڑی اچھی آرگنائز کی تھی. تمام ہاں جی ٹرانسپورٹر جو تھے اٹلی کے مانے ہوئے ہاں جی وہ اس میں شامل تھے, اور بڑا اچھا وہاں پہ کھانا, لیکچر اور تربیت کے بارے میں بتایا گیا تھا. جی تو ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ بس اس کام کے لحاظ سے پھر لوگوں سے میل ملاقات بڑی, تو میں نے ایک ہماری ادبی تنظیم تھی یہاں کہہ لیں آپ نارتھ اٹلی کی نا, اٹلی کا جو نارتھ ہے اس علاقے میں ہمارا ایک کونسل جنرل ہوا, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, لیکن ادبی جماعت کوئی نہیں ہے. تو پھر جی جی ہم نے تشکیل دی ایک ادبی جماعت اس کے
رضا شاہ صاحب اور ملک نصیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے میں چیئرمین بنا اس تنظیم کا، اور ملک نصیر صاحب جو صدر ہیں، اور رضا شاہ صاحب اس کے بانی صدر، جنرل سیکرٹری پہلے تھے، اب تو وہ بانی صدر لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بنائی، اس میں بڑے اچھے ایونٹس ہم نے ادب کے لحاظ سے بھی کیے، جس کافی سارے پاکستانی شاعر ادیب مصنف ہیں جو ہمارے میزبان، ہمیں شرف ملا کہ ہم نے ان کی میزبانی کی. تو جس میں آپ کو میں چند نام بتا دیتا ہوں. طاہر اللہ قاسمی صاحب ہیں. اس وقت اس تنظیم کا صدر میں تھا ہاں جب جی طاہر بالکل، اللہ آپ کو بھی قاسمی کچھ صاحب عرصے آئے کے تھے. لیے صدر. ہاں جی، ہاں جی بالکل، آپ ایک کو بھی ٹنیور صدر. رہا تھا میں 3 سال، اس کے ہاں بعد جی اپنی بالکل، میرے پاس اسی مصروفیات تنظیم کے کافی آپ تھی. صدر تھے. جی بالکل بالکل، مجھے پتہ ہے، یاد ہے مجھے. پھر کافی ہمارے ادبی مہمان جو ہیں امریکہ سے آئے، اپنا دبئی سے آئے، اور یہاں سے پورے یورپ سے، تقریباً ناروے سے آئے. یہ پورے یورپ سے آتے رہتے. کافی اچھا 10-15 سال تک تو وہ تنظیم چلتی رہی. ٹھیک ہے. جی پھر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جس میں نیو جنریشن کے لیے بھی کہنے کام آپ کیا کے جائے، ان کو بھی آگے لایا جائے. بالکل ہاں بالکل، جو نئے شاعر ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، نئے عہدیدار بھی دیے جائیں. تو اب ہم جی نے جی اپنا گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کے ہاں نام سے ایک تنظیم بنائی. 3 سال ہو گئے ہیں اس کو جی چلا جی رہے ہیں. تو جی اس جی کے تحت کافی کام ہوئے ہیں. مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ کا کہ ہم نے جو میں گلوبل نواز صاحب، وہ حل میں کی ہیں، لیکن یہ میں ادب کے سمجھتا لحاظ ہوں سے کہ ہم نے آپ بہت بڑی. آپ نے بہت کام کیا. ہاں جی ساکوا ادب کے سموا لحاظ سے. جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہوئی تھی 1980 کی دہائی میں، اور جی جی یہاں پہ وہ ہر سال ادبی میلہ کرواتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 2018 میں گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن نے جی ساتھ ساکوا مل کے کے. ساتھ مل کے ایک جی بہت بڑا ایونٹ کیا تھا جس میں بہت ساری ادبی شخصیات تھیں. پاکستان رضاوی سے لوگ آئے آبدی تھے یہاں پہ. اور وسرت اللہ خان صاحب، اور پاکستان سے عظما بہاری پرنسپل سکردو کالج، اور ہاں جی شیخ عبدل خورشید جی یہ بھی تھے. اور کافی شاعت یونیورسٹی سے. پاکستان سے 8-9 لوگ آئے تھے، اور جی بہت پڑھے لکھے اور نامور لوگ تھے. ہاں جی تو جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جی آپ نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا، آپ نے اپنے کام کے بارے میں بتایا، پھر ادبی ذوق کے بارے میں بتایا. ان سب چیزوں کے بعد آپ گلوبل رائٹنگ ایسوسی ایشن کے بانی چیئرمین و صدر ہیں، جی اور ہمارے ساتھ میاں بشیر صاحب موجود ہیں، وہ جی. نائب صدر ہیں. اور فیصل محمود بٹ صاحب جو ہاں جی وہ سینئر آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے. جی نہیں ابھی پہنچ سکے، آزم. ہاں وہ ٹریول میں ہے کیونکہ عید کا روز ہے، تو ہاں جی وہ فیملی کے ساتھ ٹریول میں ہے جہاں پہ بالکل نیٹ ورک نہیں ہے. بالکل تو میں چلتا ہوں آگے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں گلوبل ہاں جی رائٹر گلوبل ایسوسی رائٹر ایشن کا. ایسوسی ایشن کے جنرل تو سیکرٹری ہمارے اس بانی لیے صاحب. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے مقاصد جو ہیں وہ اپنے دیکھنے یا سننے والوں کو بتاؤں، جی بسم تاکہ اللہ. ان کو پتہ چلے کہ اصل میں ایسوسی ایشن کے مقاصد کیا ہے. جی بالکل. اس کے یہ 10 لائنیں ہیں جو جی ہم نے سب نے، شبیر صاحب اور فیصل محمود بٹ اور جی آپ، میں اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مل کر یہ مل طے کر کیا. بنائی تھی. ہاں جی تو اس کا پہلا مقصد جو تھا وہ ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، مصنفین، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کا ایک پلیٹ فارم. جی دوسرا مقصد جو تھا وہ مصنفین، سماجی کارکنوں اور برادری کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا. جی تیسرا جو تھا دنیا کے تمام حصوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ادبا و شہرا کی مقامی اور دیگر زبانوں میں کتابیں شائع کر کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانا.
मालूमात और ख्यालात का तबादला करने के लिए खातर खा अमदाद फराहम करना। जी, और इसके बाद था कि एसोसिएशन के ज़रिए दुनिया के चारों कोनों से उद्बा शोरा तक अपने ख्यालात और नज़रियात पहुँचाने का उन्हें मौका फराहम करना। जी, और एक ख़ास मकसद भी था कि मुश्किलात के वक्त अदीबों और शोरा की मदद करना, उनकी हौसला अफजाई करना और आलमी क्लासिक और जदीद अदब के बुनियादी हकूक़ पर सेमिनार और वर्कशॉप्स और मुशायरों का इनेकाद करना। एसोसिएशन की तरह के काम में मसरूफ़ कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ तावन, नेटवर्क रखना और तावन करना। बिल्कुल जी, उर्दू अदीबों, दानश्वरों, शायरों, मुसन्निफ़ीन, नक़ादों, तहकीक नगारों, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों को उनकी उम्दा कारकर्दगी पर नकद अनाम और अवार्ड से नवाजना। जी, और इसका एक आखिरी मकसद ये था कि एसोसिएशन एक गैर सरकारी, गैर मुनाफा बख्श और गैर सियासी और मजहबी एसोसिएशन होगी। ये थे इसके मकासद। आगे चलते हैं कि मियाँ शबीर साहब जो है वो सीनियर नाइब सदर हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि ईद का मौका है और रस्म दुनिया भी है और दस्तूर भी है, वो इस ईद के बारे में हमें कुछ अपने ख्यालात से नवाजें। मियाँ शबीर अहमद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हम दोस्तों को जी जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब गौरी साहब, आपने आज जनाब अपनी इस महफिल में चंद लम्हों के लिए दावत दी है हमें, जी, तो इसके लिए हम आपको मशकूर हैं। और बहुत नवाज। नवाज साहब माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं और इनके जनाब साथ हमको मौका दिया, तो ये भी आपकी मोहब्बत है। जी बेशक जी, हम हम तो एक टीम है ना तो शबीर साहब, हम एक टीम है, टीम वर्क चोली करते दामन हैं। जी 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 बेशक बेशक। तो क्या आज समझ लें पाकिस्तान में ईद उल अजहा है और हमारा आज दूसरा दिन है, तो इसके हवाले से अक्सर बच्चों के साथ बात होती रहती है घर में, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बताना होता है अपने त्यौहार के बारे में। तो जी जी प्रॉपर जनाब ये शोबा तो उलमा कराम का है माशाल्लाह कि वो इस बारे में कुरान और हदीस के हवालात से बेहतर जो है तफसीली बता सकते हैं, मगर मुख्तसरन मैं गोशगुजार करता हूँ कि ईद उल अजहा ये सुन्नत इब्राहिमी इसको कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से इशारतन कहा गया, ख्वाब में एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा देखा कि बेटे की कुर्बानी के बारे में कहा जा रहा है, तो उन्होंने फिर अपनी बेगम से हज़रत बीबी हाजरा से मशवरा किया और उनको बताया, फिर उनकी भी इजाज़त हो गई कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप ये अमल करें। तो फिर आप अपने बेटे को लेके पहाड़ी के ऊपर चले गए और ये बेहुक्म में अल्लाह ताला ही था सब कुछ। अल्लाह ताला को भी एक्चुअली वो जैसे हम आजकल कुर्बानी करते हैं, तो वो तो कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला को ना गोश्त की जरूरत है ना खून की जरूरत है, ये तो एक इशार है, एक जज्बा है। तो वो अल्लाह ताला एक रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम करना चाहते थे। तो आपने बेटे की कुर्बानी के लिए जब उनको लटाया और उनके गर्दन पे जब छुरी फेरनी शुरू की, तो छुरी ने काटना नहीं था, वो नहीं काट रही थी। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने ये देख लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे हो गए हैं। उन्होंने जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा वो अमल कर दिया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो फरिश्ते जो थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे एक दुम्बे को ले आए, और जब दुम्बा आया तो छुरी ने अपना काम कर दिया और गला काट दिया। तो जब आपने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा तो बेटा सामने खड़ा था और सही दुम्बा सलामत जो है। था उसकी कुर्बानी हो चुकी थी। और ये कैसा अमल था।
آپ کا مائک بند ہو گیا شبیر صاحب, مائک کھول لے. میاں صاحب آپ کا مائک بند ہو گیا. ایکو ٹھیک ہے, ہلو اب ٹھیک ہے. جی, آواز آ رہی؟ جی جی اب آ جی اب آ رہی رہی. پہلے بند ہو گئی. اچھا, تو یہ وہ سنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک رہتی دنیا تک اس کو قائم کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہ عید الاضحیٰ کے طور پر پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ اس کو مناتے ہیں. اور 2.5 دن جو ہے, پہلا دن عید کا, دوسرا دن اور تیسرا دن 12 بجے تک جو ہے قربانی کی جاتی ہے, جس میں چھوٹا جانور جو ہے بکرا ہے یا دمبا ہے یا بھیڑ ہے, یہ اس کی ایک شخص کی ایک قربانی ہوتی ہے. اور اگر گائے, بھینس یا اونٹ لیا جائے تو اس کی 7 قربانی ہوتی ہیں. وہ 7 حصے اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. اور یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے. تو ہم جیسے کہ اب دیار غیر میں رہ رہے ہیں, ادھر تو وہ ماحول نہیں تھا, ادھر وہ کلچر نہیں تھا, مگر آہستہ آہستہ یہ اب سلسلہ ادھر بھی شروع ہو رہا ہے. پہلے ہم پاکستان میں اپنے بزرگوں کو, اپنے بھائیوں کو, فیملی والوں کو کہتے تھے ہماری طرف سے قربانی کر دیں. اس کے بعد پھر ادھر ایسوسیشنیں بن گئی, جیسے کہ میرا بھی تعلق حجر قرآن سے بھی ہے. تو پھر وہ ایسا موقع ملا کہ وہ اجتماعی قربانیاں ان علاقوں میں بھی کرتے ہیں جہاں پہ کہ غریب غربا لوگ ہیں جن کو وسائل نہیں ہیں, جو قربانی نہیں کر سکتے. تو یہ سار کا جذبہ پھر وہاں پہ بھی کام آتا ہے کہ اجتماعی قربانی کر کے ان علاقوں میں گوشت بھیجا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ہم نے یہ عمل شروع کر دیا کہ ایسی تنظیموں سے اٹیچمنٹ کی تو قربانی کے ان کو اپنا جو ہے وہ پیمنٹ کرنی کہ ہمارے حصے کی قربانی ادھر کی جائے. اور اب انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ بھی شروع کر دیا بچوں کو دکھانے کے لیے, بھائی ادھر قربانی جو ہے ادھر بھی حصہ دیتے ہیں, اور ادھر بھی جا کے پہلے ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے جا کے وہ جانور پسند کیا جاتا ہے, اس کو ٹوکن لگا دیا جاتا ہے, وزن کر کے وہ ٹوکن لگا دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. پھر عید والے دن جناب وہ جب وہ ٹائم دیتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے مطابق, وہ جا کے ادھر وہ ٹوکن دینا, اپنا جانور لینا, اور پھر اس کو ذبح کروا کے قربانی کر کے آ کے گھر اس کا گوشت جو ہے وہ دوست احباب اور جو ہمسائے ہیں ان میں بانٹا جاتا ہے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ دلی خوشی اور تسکین ہوتی ہے. اور ہمارے بچوں کو بھی اب اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ عید کیا ہوتی ہے. کیا کہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. میں شبیر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکستان میں تو جہاں مرضی وہ گھروں میں ہی ذبح کر لیتے ہیں, یہاں پہ کیسا طریقہ ہے, یہاں پہ کیسے کرتے ہیں, یورپ میں کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پہ اس طرح کی آزادی نہیں ہے کوئی بھی. یہ ہم رابطہ کرتے ہیں مختلف مچلائیاں جو ہیں, اور جو باقاعدہ قصاب خانے ہیں جہاں پہ ذبح خانے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہماری بعض ہماری ایسوسیشنیں ہیں یا بعض جو قصائی دوست ہیں جن کا مچلائیوں کا کام ہے گوشت بھیجتے ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں. وہ پھر اپوائنٹمنٹ ہمارے ساتھ بنا کے وہ ہمیں جانور دکھا دیتے ہیں جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہوتا ہے. تو فتوریا وغیرہ میں ادھر جا کے ہم پھر وہ پسند کراتے ہیں, اور پھر وہ ان کو پراپر جو مچلائی ہے ادھر ہی وہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ وہ مسلمان جو ہیں اپنا ذبح کرنے کے لیے ان کی وہ خدمات لی جاتی ہیں, تو وہ اس کو ذبح کرتے ہیں. یعنی تو ادھر یہ طریقہ کار ہے. یہاں پہ یہ ایک بہت اہم مذہبی فریضہ ہے. ابھی میں ایک دوست کو صبح کے وقت کہہ رہا تھا کہ مبارکباد دے رہا تھا, اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کیا قربانی دی ہے, کس جانور کی. تو اس نے کہا جی کہ میرے پاس بجٹ نہیں تھا, میں نے اس لیے اس عید پہ کسی جانور کی قربانی نہیں دی. تو میں نے کہا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک اور قربانی دی ہے اس بار. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس عید پہ اپنے غصے, حسد, ناراضگی, جھوٹ, لالچ اور بدگوئی کی قربانی دی ہے کہ میں آئندہ ان کاموں سے دور بھاگوں گا. بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر جانور نہیں ملا
تو اپنے نفس کی قربانی اس نے دی, اپنی انا کی قربانی دکھانے کے لیے نہیں کرتے, وہ اس نے کی. اگر اس طرح ہر آدمی جی غوری صاحب ایکچولی یہ تو ہر انسان کو کا یہ اصول ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے کوئی بھی مذہب ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا, کسی کا حق نہ مارنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, یہ ہر جو مذہب ہے اور دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. قربانی اس چیز کی تو ہمیں ہر وقت اس کی ضرورت ہے, مگر بیسیکلی جو اسلام میں یہ قربانی ہے عید الاضحیٰ کی, یہ اپنا ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, یہ صرف صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض ہے. جس بندے کے پاس اتنا مال اور یا اتنا اپنا اس کی بچت ہے, یا سونا ہے 7.5 تولے سے زیادہ, تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 1 سال پورا اگر اس کی بچت پڑی رہے, یا 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہو, یا 52 تولے چاندی ہو, تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو جس شخص کے اوپر یا جس عورت کے اوپر اگر یہ زکوٰۃ فرض ہے, تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے, اس کو قربانی کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یہی ہے. بلکہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو سب حیثیت لوگ ہیں قربانی نہ کریں تو وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئیں, یہ آپ کا قول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے کہ ہم لوگ قربانی کریں اور ان کو حصہ دیں. جو غریب لوگ ہیں ان کو حصہ دیں, جو اس حیثیت میں نہیں ہے کہ گوشت اتنا مہنگا لے کے کھا سکیں, یا ان کے بچے, ان کا بھی حق ہے, تو ان کو گوشت دیا جائے. اصل سیکریفائز قربانی کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے. جی بالکل بے شک. جی اچھا, میں نے بائبل کا مطالعہ بھی کیا ہے, تو اس میں بائبل کے پرانے عہد نامے توریت میں اس قربانی کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا, کہ انہوں نے بھی جب خواب میں دیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں کہ تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے, وہ کہتے ہیں میں بہت پیار کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ تو اپنے پلوٹے بیٹے, جو بڑا بیٹا ہے, اس کو قربان دے کر. تو پھر وہ صبح اٹھ کے اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور قربان گاہ بنائی, اس پہ لٹایا, اور جب وہ چھری چلانے لگے تو پیچھے جو جھاڑیاں تھی اس میں ایک مینڈا تھا, سینگ پھنسے ہوئے تھے. تو اسے آواز آئی کہ میں نے تیری قربانی مان لی, اب اس مینڈے کو لے اور وہ اس کو قربان کر. بہرحال یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارے عقیدے ہیں جن کا احترام سب پر لازم و ملزوم ہے, اور اس فرض کی ادائیگی بھی بے حد ضروری ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ تو قربانی کا فلسفہ تھا, بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا جو یورپ میں ہیں, پاکستان مسلم ممالک میں تو سب کو پتہ ہے. تو یہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے, کون سی عید ہے, کیوں کی جاتی ہے, شبیر صاحب نے بہت اچھی طرح بیان کیا. اب آتے ہیں کہ ایک اور چیز میں گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کی تمام حضرات سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. وہ بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اس کے نہ تو مقاصد کے بارے میں واقف ہیں, وہ میں نے پڑھ دیے پہلے. اب اس کی ساخت جو ہے, گلوبل رائٹر کے بانی چیئرمین اور صدر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نواز صاحب, تو ان کی اجازت سے یہ بہت سال پہلے 2018 میں ہم نے طے کیے تھے, وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو لائیو دیکھ رہے ہیں. اور 6 آدمی اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان میں نام پڑھ دیتا ہوں. یہ شاہد صاحب ہیں, کنیز منظور ہیں, پرویز صاحب ہیں, اور سہترا صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, کیسر گل صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں پوری دنیا میں فالو کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کی
एसोसिएशन की स्ट्रक्चर क्या है, साख्त क्या है, वो उसके बारे में मैं 2 मिनट अर्ज कर देना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी टीम ग्लोबल राइटर की बैठी हुई है और जी। पूरी दुनिया सुन रही है। बिल्कुल। इसमें जी सदर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? एग्ज़ेक्टिव कमेटी के इजलास की क़यादत करें, जी। हुकूमत और बैरूनी ममालिक में लोगों के सामने एसोसिएशन की नुमाइंदगी करें, हंगामी सूरत-ए-हाल में इजलास तलब करें, जी। 1 साल में कम से कम 2 बार इजलास बुलाएँगे जी। और 2 मर्तबा आलमी सतह पर ज़बान व अदब के मौज़ू पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मुशायरे और अदबी मेले के एहतमाम की इजाज़त देंगे और 1 साल में 2 अदद कुतब की इशाअत की मंजूरी देंगे। जी। बिल्कुल। फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ चेयरमैन और सदर को है। सदर सेक्रेटरी जनरल के मशवरे से किसी भी रुकन को नोटिस देकर मेंबरशिप उसकी खत्म कर सकता है। अगर मेंबर एसोसिएशन की बेहतरी और खुशहाली के तावन के लिए तावन नहीं करता तो सदर सारी जिंदगी सदर होगा जब तक कि वो खुद अपनी मर्जी से इस ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान न करें। ऐलान नहीं करते। एग्जेक्टिव बॉडी सदर के मतहत होगी, चेयरमैन और सदर के मतहत काम करेगी। सदर हंगामी सूरत-ए-हाल में जो एग्जेक्टिव बॉडी की मंजूर करदा मीटिंग में इक़दामात होंगे, उनकी मंजूरी देगा। इसकी रुकनीत के बारे में ग्लोबल राइटर एसोसिएशन की रुकनीत 2 तरह की है, इनफरादी और अदारा जाती। यानी कि ग्लोबल राइटर एसोसिएशन की रुकनीत एक फर्द किसी भी दूसरी अदबी तंजीम के साथ मुंसलिक होते हुए भी रख सकता है, बशर्ते कि वो ग्लोबल राइटर एसोसिएशन के क़वाइद व ज़वाबित का एहतराम करे। और ज़ाती मेंबरशिप दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद रंग व नस्ल, मजहब और ज़बान के किसी भी इम्तियाजी सलूक के बगैर एसोसिएशन के रुकन बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद ऊपर चला गया, नीचे है, तमाम अंजुमने और तंजीमें जो बनी नौ इंसान की बेहतरी और आलमी अदब व ज़ुबान के लिए दुनिया में काम कर रही हैं, वो एसोसिएशन की रुकन बन सकती हैं। और एसोसिएशन का कारकुन कैसे बन सकते हैं आप? एसोसिएशन के एक मौजूदा मेंबर की सिफारिश के साथ अपनी दरख्वास्त का मेंबरशिप जमा करवा सकते हैं। रुकनीत का खात्मा रुकनीत को मदरजा झैल वजूहात से ख़त्म समझा जाएगा अगर रुकन एसोसिएशन के मकासद और क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया जाता है। अगर रुकन एसोसिएशन की एंटी एसोसिएशन सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाता है, अगर रुकन मेंबरशिप की फीस बाकायदा से अदा नहीं करता है, अगर रुकन अपनी रुकनीत से खुद इस्तीफा देता है। ये चीज़ें जो हमने जनाब नवाज गुलियाना और सेक्रेटरी जनरल जनाब जीन फेगोरी के मुश्तरका दस्तखतों से एग्जेक्टिव कमेटी से मंजूरी के लिए क़वाइद ज़वाबित मुरतब किए थे। जी, अब चलते हैं नवाज साहब आपकी तरफ के एसोसिएशन की फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? क्या करना चाहते हैं आप इस ग्लोबल राइटर के ज़रिए? जी, मैं आपको इस साल का थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एक हमारा इवेंट्स आ रहा है 25 जुलाई को,
تو جو ساموا سکوا اور گلوبل رائٹر ایسوسیشن مل کے کر رہی ہیں، تو یہ 25 کو ایونٹ ہے، اس میں انٹرنیشنل جو شعراء ہیں، ادیب ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو جی کوثر جنرل جو ملان ہیں وہ آ رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا ایک ایونٹس ہے سپتمبر میں ہے، تو جی سپتمبر میں انشاءاللہ ہم ملان میں ایک اچھا پروگرام کریں گے، اس میں بھی انٹرنیشنلی شعراء آئیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اگر پاکستان سے بھی کسی کو انوائٹ کر دیا جائے، یا ہم ویزے کا مسئلہ ہے، تو بعض اوقات کونسلیٹ جو ہیں یا ایمبیسیز جو ہیں ویزے نہیں دیتی نا، ویسے جی بالکل منیزہ ایسے ہاشمی جو ہیں فیض احمد فیض کی بیٹی، ان کا تو جی جی کنفرم ہے کہ وہ آئیں گی، ٹھیک ہے، کیا کہہ تو رہے ہیں، اس کے بہت بڑھیا. علاوہ ہم دوسرے کسی اچھے شاعر جو ہیں جو آنا چاہیں یہاں پہ، تو ان کو انوائٹ کریں گے سپتمبر میں، ٹھیک ہے، جی جی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمارا اینولی پروگرام تو ہوگا سال کے اینڈ میں نا، جی انشاءاللہ وہ، بالکل تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی تنظیم کے ذریعے یا ہماری آپ کی جو ساموا ساکوا ہے اس کے ساتھ مل کر ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ہم سب لوگ جتنے یہاں اٹلی میں رہ رہے ہیں یا یورپ میں رہ رہے ہیں، یا اپنی اپنی وائفس کو، اپنی بیٹیوں کو پروگرامس میں لائیں، ایک دوسرے سے متعارف کروائیں، اور ان کو اردو ادب کے حوالے سے پتہ چلے، بچوں کو پتہ چلے، ماؤں کو پتہ چلے گا تو پھر وہ بچوں تک جی بالکل مطلب لے کے جائیں گی کہ ہمارے اٹالین زبان کے علاوہ بھی، انگلش کے علاوہ بھی ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اس میں بولا جائے، اس میں لکھا جائے، اس میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ ایونٹس کرنے چاہیے، اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے جو لوگ، بس ہماری جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں، جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، تو میں ہم یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسوسیشن آپ کرتے ہیں، تو ایسوسیشن کے جو پروگرام ہیں ان کے اخراجات ہیں وہ کیسے پورا کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی، وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے 20 یورو جو ہے وہ ممبرشپ ان کی رکھی ہے اپنی تنظیم کی، تو اس کے علاوہ واہ جو جی اس کے ایونٹس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر میں اور آپ ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی باقی تو مطلب کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت یہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہا ہے، ہمیں اور مجھے اور میرے دوستوں کو یہ ہمت طاقت دی ہے کہ ہم اپنے اردو کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ٹھیک ہے، جی جی تو پارٹیسپیٹ تھوڑا بہت تو سارے ہی کرتے ہیں نا، اسی لیے تو پھر یہ بالکل پروگرام ارینج کیے جا سکتے ہیں یا ہم بنا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک ہماری وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہم، کہ جو یہاں کے لوکل فنڈز ہیں جی ان تک اپروچ حاصل کی جائے، کہ یہاں گورنمنٹ کے فنڈز ہیں ایسے، اور کونسل جو ہے اس کے پاس فنڈز ہیں کہ آپ اپنے کلچر کے لحاظ سے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ فنڈ کرتے ہیں، لیکن جی جی ہمارے چونکہ اپنے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنا ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے نا، تو انشاءاللہ جی ان فیوچر ہم یہ کوشش کریں گے، اور دوسری بات جو یہ ہے کہ اردو ادب کے لیے ہم ایونٹس اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اکٹھے مل کے پروگرام کریں، تاکہ ایک تو ہماری آنے والی نسل کو اردو کے بارے میں معلومات حاصل ہو، جی بالکل اور اردو میں بالکل جب ہم بولتے ہیں، شاعری کرتے ہیں یا نثر پڑھتے ہیں یا کالم لکھتے ہیں، تو پھر ان کی بھی توجہ ہو جاتی ہے، اب ہمارے زیادہ بچے جو پاکستان سے آ چکے ہیں ان کو اردو نہیں جی آتی نا، اور جی ان جی کو بالکل دوبارہ اس طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے اچھے پروگرام کرائیں، اچھے ایونٹس کرائیں۔ اب یہ جو ہمارا سپتمبر میں ایونٹس آ رہا ہے، یہ اچھا ایونٹس اس لیے ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑے شعراء آ بالکل رہے ہیں، آرٹ اور بڑے آرٹسٹ اچھے بھی آ رائٹر رہے آ رہے ہیں، ہیں، ٹھیک ہے، آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں، اور اور دوسرا فیض یہ ہے احمد کہ فیض خاص آپ نے ہاں بتایا تھا جی، فیض احمد فیض صاحب خاص فیض، موضوع ہوں گے. ہاں جی، فیض احمد فیض کا اصل میں برسی کا ہے نا، جی سپتمبر میں ان کی برسی ہے، تو سپتمبر کے لحاظ سے پھر ان کی بیٹی جو ہے منیزہ ہاشمی وہ آ رہی ہے، ان کی بالکل ایک کتاب ہے، وہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی، وہ بھی اپنا بک لانچ بھی کریں گی وہاں پہ، تو جی جی اس طرح ہے کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے دوستوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اردو پڑھیں، ہم اردو کو دیکھیں،
تو جی جی اردو میں یہاں پہ ترقی آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اردو کی خدمات پاکستانی اردو بولنے والوں نے بہت کم کیا، لیکن میں ایک نام لوں گا شخصیت کا، ویتو سلیرنو، ہاں جی وہ تو پروفیسر اٹالین ویتو سلیرنو. انہوں نے پاکستان میں رہے ہمارے شاعر ہیں. جو جی جی خدمت کی وہ ناقابل فراموش ہے. وہ جی 10-12 سال اقبال اکیڈمی اسلام آباد میں رہے، اور انہوں نے حضرت علامہ اقبال کی 2 کتب کو اٹالین میں ٹرانسلیٹ کیا، جی ضرب جی بالکل کلیم اور بالکل. بانگ درا. ہاں اس کے جی علاوہ انہوں نے ایک اقبال پہ کتاب اٹالین میں لکھی. جی تو ہمیں آپ کو پتہ چاہیے. ہے جی 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 سوری جی بولیں آپ. جی جی نہیں نہیں آپ کو آپ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویٹو سلیرنو پاکستان میں سفیر رہے ہیں نا، تو پھر انہوں ہاں نے ایک پاکستان عورت سے ہی شادی کی تھی. ان کے بچے جو ہیں وہ بھی آدھے اٹالین اور آدھے پاکستانی ہیں. آدھے پاکستانی ہیں. ہاں جی کیا بات ہے. بالکل. جی جی تو کیا ان کہہ کی رہے جو محبت ہے، ان کا جو لگاؤ ہے اردو زبان کے ساتھ، اس کے لیے پھر انہوں نے اقبال کا کلام جو ہے انہوں نے ترجمہ مجھے یاد ہے نواز صاحب، ایک ساکوا کا سیمینار تھا 2012 میں. جی جی تو اس میں انہوں نے علامہ اقبال پہ مضمون پڑھا تھا، اور اس وقت تھے کونسل جنرل طارق زمیر صاحب، جی وہ بھی تھے. اور پوری اٹلی سے ہمارے اردو کے دانشور، شاعر، ادیب فدائین صاحب میں جمع ہوئے تھے. وہ بھی بڑا ایک اچھا قدم تھا، لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے فالو اپ نہیں کرتی، کیونکہ ہم ایک مشکل کا شکار ہیں کہ ہم انٹیگریشن نہیں کرتے لوگوں میں. جی ہاں، جو اٹالین ہے ان کو اپنے پروگراموں میں نہیں بلاتے. جی ہاں بالکل نہ ایسا. ان سے میل ملاپ اتنا رکھتے ہیں کہ ان کے کلچر کو سمجھ سکے. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ان کے کلچر میں اچھی باتیں نہیں، ان کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے. جو اچھی باتیں ہیں ان کو لے ان لینا کو چاہیے، اپنانا چاہیے. جی ہاں ان بالکل. کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ کیونکہ اب تو ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. ہاں جی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیسری نسل جو ہماری ہے وہ اردو لکھنا پڑھنا بھول چکی ہے. وہ صرف جی ہاں پنجابی بالکل. بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہ تو پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں. جی ہاں اس چیز بالکل. پہ ہمیں دھیان دینا ہے اور کوشش کرنی ہے. آپ سے گزارش ہے چیئرمین صاحب کہ جی آپ جو ہمارے سفارتکار ہیں ان سے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ وہ امبیسی میں، کونسل خانے میں کچھ اردو سیکھنے، لکھنے، پڑھانے کا کوئی انتظام کرے، یا ایسے کوئی اسکول بڑے شہروں میں قائم کریں جہاں پہ اردو باقاعدہ طور پہ لکھی اور پڑھی جائے. اگر ہم اردو اور پنجابی اور جو دوسری زبانیں ہیں وہ بولیں گے، سیکھیں گے، لکھیں گے، تو ہمارے دل و دماغ میں پاکستان رہے گا. ورنہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھول جائیں گے کہ پاکستان تھا، اس کی اردو بھی کوئی قومی زبان تھی. اردو ہاں تھی، بالکل. اور اس میں یہ شعرا ادبا تھے، ناول نگار تھے، تحقیق نگار تھے، جی یہ چیزیں. تو جاری رکھیں آپ اپنی بات. غوری صاحب تھوڑا سا میں جی جی انٹرپٹ کروں. شبیر صاحب، میں آپ کی طرف ہی آنے والا تھا، آپ سے ہی تھا. ہمارے جی بچے ماشاءاللہ جیسے آپ نے بولا کہ فیملیاں ادھر تقریباً 20 سال سے، میری بھی فیملی ادھر ہے، اس طرح 24 صاحب ہیں یا آپ کے بھی ہیں بچے. تو جی جی یہ سیکنڈ جنریشن تو ہے ادھر، اور ابھی تک سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ اردو سمجھ رہی ہے، بول رہی ہے، اور پنجابی اردو سمجھ بول رہے ہیں. بعض جن کے اوپر محنت کی ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور مسئلہ اصل یہی ہے کہ اگر ایسی فیملیوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کے بچے وہ اردو اور پنجابی صحیح طرح سے نہیں بول سکتا، کیونکہ ان کے والدین نے اس طرح توجہ نہیں دی اور بچے پراپر بس اٹالی نہیں بولتے ہیں. تو اس کی بہت ضرورت ہے. جیسے میرا تعلق ہے ملان کے ایک نواحی شہر سولارو سے ہے، تو ادھر جی جی اسلامک سینٹر ہے ہمارا. تو اس میں اکثر ہم جب میٹنگ کرتے ہیں اپنا ایڈمنسٹریشن جو ہے، تو اس حوالے سے بھی اکثر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے کہ بچوں کو اردو پڑھانے اور سکھانے کے لیے بھی جو کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. اور پچھلے سالوں میں ادھر ہم نے ارینج کیا تھا، ایک دوست
تو انہوں نے والنٹری اپنا بچوں کو اردو پڑھانی شروع کی تھی، مگر وہ کچھ عرصہ سال 2 سال کے لیے رہے، پھر وہ چلے گئے. اور ابھی بھی ہم اکثر جو ہیں اسی تگودوں میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے، چنے والنٹری نہ ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کی خدمات کی ان کو پے صلے میں کیا جائے. کیا جائے، تاکہ بچوں کو جائے اور بچیوں کو بہت ضروری ہے کہ ادھر رہ کے اردو پڑھنا اور اردو لکھنا، یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے. ورنہ جو جیسے آپ نے کہا کہ آنے والے وقت میں وہ بالکل وہ بھول جائیں گے یہ کہ تو جی بولنے والا کوئی نہیں. صحیح بات. ویسے بہت اچھی بات کی میاں شبیر صاحب، جی آپ نے بہت اچھا کہا. بالکل ایسے ہی حالات ہیں. جی بالکل. جی ہاں ایسے ہی چل. جی شبیر غوری صاحب، ویسے یہ جو ہمارے جو سفارتکار ہیں، ہمارے جو سفارت خانے ہیں، میرے خیال میں، میری معلومات کے مطابق ان کے پاس کلچرل فنڈ ہوتا ہے اور وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ جی کچھ چین ایسی بنا دے اسکولوں کی کہ ہر جی شہر میں ایک آدھ اسکول ہو جہاں پہ چاہے ہفتے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ ہی اردو پڑھائی جائے، وہ چلے. لیکن کیسا یہ ممکن ہو سکتا ہے شبیر صاحب؟ ہماری اکثر اس معاملے میں ابھی تو آج کل ہمارا کانسٹیٹ بغیر ویلفیئر اتاشی ہے. تو اس سے پہلے جناب محترمہ رضوان صلابت صاحب تھے، بہت عمدہ شخصیت ہے، بہت پیارے بھائی تھے ہمارے. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کافی خدمات بھی انہوں نے جو ہے فراہم کی ادھر. تو وہ چلے گئے، ان کے بعد ابھی یہ سیٹ خالی ہے. کچھ عرصہ کے لیے شفق ہاشمی صاحب آئی تھی مگر وہ بھی چلے گئے. تو ان سے 1-2 دفعہ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی. تو فنڈ جو ہے وہ بالکل مختصر جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ برائے نامی تر بعد دیتے بھی نہیں ہیں. اور یہ جی پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے بندہ، ادھر ڈیڈ باڈی اگر کسی کی پاکستان میں بھیجنی ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا یا وہ کسی ایسوسیشن کا ممبر نہیں ہوتا تھا ڈیڈ باڈی کی، اس کے لیے پھر مختلف کمیونٹی سینٹر یا جو ہے اسلامک سینٹر یا مسجدوں سے فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا بھیجنے کے لیے. انہوں نے یہ بولا کہ آج کے بعد اگر کوئی بندہ جس کا کوئی ارینج نہیں ہو سکتا، سپورٹ نہیں کر سکتا آدمی، تو اس کو کونسلیٹ جو ہے اس کے اہتمام کرے گی، باڈی بھیجنے کے سارے اخراجات وہ فراہم کرے گی. اور مسجد میں انہوں نے بولا کہ فنڈ اکٹھا نہیں کرنا. مگر یہ اسکول کے جی حوالے سے جب بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ تھوڑی نہیں ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ چاہیے باقاعدہ ایک اسکول بنانے کے لیے. تو ذاتی طور پہ ہم جو ہے کمیونٹی رہنما ہیں ان کو خوشی کرنی چاہیے. جیسے میں نے اپنے کمونے میں اپنے سندھو سے کچھ سال پہلے جب ملاقات ہوئی تو بات کی، تو میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے یہ بھی اردو ہمارے بچوں کو پڑھائی جائے، چاہے ویکلی 1 یا 2 دن لیکچر ہو. تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسبل، کیونکہ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ اگر ہماری کونسلر یا ایمبیسی اس سلسلے میں جو ہے وہ کو رہنمائی کرے منسٹری انٹرنوں کے ساتھ مل کے، تو یہ ایک بہت احسن اقدام ہوگا، کیونکہ اس چیز کی شدید ضرورت ہے. جی بالکل بالکل، آپ نے بجا فرمایا. نواز صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہی بات کرنے والا تھا کہ ایک دفعہ ہوئی تھی کونسل جنرل جو اب نئی آئی ہیں ان کے ساتھ میں میاں شبیر صاحب ملے تھے. تو انہوں نے اپنے تعاون کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے وقتی طور پر تو ان سے جی یہی کہا کہ آپ ہمارے جو اردو ادب کے پروگرام ہیں نا ان میں شمولیت اختیار کیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے. میرے جو اٹالین لوگ ہم انوائٹ کرتے ہیں، مثلا چیف آف کونسل ہم بلاتے ہیں، میئر کو بلاتے ہیں، تو ان تک آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں یہاں پہ ہمارے یہ پروگرامز میں تو ہماری رسائی حاصل ہو، ان کو پتہ ہو کہ ان کی کونسل جنرل جو ہے ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ جی سارے باقی جو اسکولس کے حوالے سے ہیں یہ ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے ادھر ہیں، انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے، ان کو ایک گراؤنڈ کی ضرورت ہے. ہمارے یہ بچے جی ادھر ہیں، یہ اٹالین تو پڑھتے ہیں، ان کو کم از کم 1 گھنٹہ اسکول میں ٹیچر چاہیے. جی ریکویسٹ تو ہم ان سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا میں تعاون پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو یکجا ہونے کی جی ضرورت ہے کہ ہم سب یہ ایک کر کے ساتھ آئیں اور ہم اپنی اپنی کونسل سے اپنے اپنے لوکل جو ایریا ہے اس میں ہے کہ جو ان کی یونیورسٹیز ہیں نا بڑی، جن میں جی جی ان کے جو پہلے یونیورسٹی کے طالب علم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یونیورسٹی میں ایک اردو کی سیٹ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے کہ اس کی لیے وہ ایک پروفیسر جو ہے وہ پاکستان سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ واہ یونیورسٹی کے پاس بجٹ کافی ہوتا ہے، ان کا وہ جی جی کہہ لیں اپنا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں پاکستانی اردو پڑھانے کے لیے پاکستانی پروفیسر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم بھی جی سب ایسے ہی کر کے اپنے اٹالینس کو اس طرف راغب کر لیں کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا جن یونیورسٹی میں ہمارے بچے پاکستان میں پڑھتے ہیں وہاں ایک کم از کم ایک پروفیسر تو ہونا چاہیے اردو کا. تو بالکل میرا خیال ہے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے اردو کے لیے وہ کافی احسن طریقے سے حل ہو سکتا ہے. ابھی ہمیں جی کافی ورک کی ضرورت ہے اس پہ. جی ہاں، جی لیکن میں یہ نے ابھی اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ان کے ساتھ دوستی بنائیں گے، ان کے ساتھ تعلق بنائیں گے، تو پھر ان جی سے جی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے آفیشیل طریقے سے ہمارا یہ مطالبہ منظور ہونا چاہیے. جی ویسے میں نے سنا ہے جی کہ اگر ایک کلاس میں 15 بچے ہوں جی جو اردو بولتے ہو تو وہ ٹیچر فراہم کریں گے، ہاں بالکل، وہ تو ان لیکن کا آفیشیل. جی ہاں بالکل اپنا قانون. جی اس کے علاوہ اور مثلا میں ہر سال پاکستان کے بارے میں بتانے کے لیے 1 گھنٹے کی کلاس لیتا ہوں ماشاء ہائی اسکول میں. تو ٹھیک ہے. وہ 1 گھنٹہ میں نے بتانا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا ہے، کیوں ہے، کب آزاد بالکل. ہوا، اس جی کی سچویشن کیا ہے، اس کی اکنامک کیا ہے، سیاست کیا ہے. تو اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا نے جو پاکستان کے امیج خراب کیا ہے اس کو. ایک اور سوال ہے شبیر صاحب، یہاں پہ اٹلی میں بہت سی تنظیمیں ہیں، جی فلاح بہبود کی، اور جس سیاسی شہر میں تنظیمیں. دیکھو کافی ہاں تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، زیادہ تر 5-10 سیاسی بندے اس تنظیمیں ہیں. میں ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی. جی انڈیویجول طور پہ غوری صاحب تنظیمات جو ہیں وہ اپنے ذریعے کام کر رہی ہیں. جیسے بریشیا میں منہاج القرآن جی جی تو ان کی جی خدمات ہیں. تیزیو میں منہاج القرآن ہے، ان کا مرکز ہے. ان جی باقاعدہ بچوں کو وہ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اردو کے بارے میں بھی کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو میرے خیال سے کمونے میں یہاں تک آفر کی تھی کہ ہم آپ کو جو بچے ادھر ہمارے پڑھے ہیں اٹالین بولتے ہیں اچھی، اور وہ اردو کے لیے بھی ہم دے سکتے ہیں تاکہ بچوں کو پڑھائیں. اور یہ ہے کہ ابھی کس حد تک کامیابی ملتی ہے، یہی معاملہ ہے کہ جی انفرادی طور پہ جو کام کر رہے ہیں مختلف ادارے، بریشیا میں محمدیہ مسجد والے بھی ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی طرح رجو ملیہ کارپی میں بھی تنظیم ہے، وہ کافی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. یہ شبیر صاحب، یہ تو آپ کی تنظیم جو ہے یہ تو انٹرنیشنل ہے نا، ہر جگہ موجود ہے. جی اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرتے ہیں، مقاصد کیا ہوتے ہیں. مثلا ایک تو سمجھ آئی نا کہ ڈیتھ کمیٹی ہے جی، کہ جو لوگ یہاں پہ دفن نہیں ہونا چاہتے وہ ہاں چاہتے جی، ہیں کہ ان کو پاکستان میں پاکستان وہ تو میں نے دیکھا ہے. فدینسا پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا انتظام، وہ بڑا فنڈ ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مثلا پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں زبان کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تحقیق و تنقید کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، وہ بہت کم نظر آ رہی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے.
جی इसमें اب شبیر صاحب آگے چلتے ہیں, یہ بات کہاں سے کہاں کس طرف نکل گئی. جنریشن جو ہے یہ جب آئے گی, جوان ہوں گے بچے, تو یہ اپنے رائٹس لیں گے. ابھی ہم تو کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے, اور ہم میرے خیال سے یہ جو اس وقت والدین ہیں اس وقت کے, میرے خیال سے سب سے زیادہ سیکریفائس اس جنریشن نے کیا, آنے والی جنریشن. بالکل صحیح فرمایا آپ نے شبیر صاحب. اب بات کرتے ہیں پھر گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کی, جی کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں جی کیا اس سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اٹالین سوسائٹی میں, جی یا جو بالکل لوگ جی بالکل جی بالکل بالکل جناب, ہمارا تنظیم بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم, یہ آواز دوبارہ آ رہی ہے مجھے, کوئی خرابی ہے میرے میں دیکھتا ہوں جی. ہاں جی. میرا خیال تو شبیر ہمارا صاحب آپ تنظیم کا مائک کھلا ہے میرا خیال, دوسرا. جی جاری رکھیں. ہاں جی, اچھا, ہمارا تنظیم بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے اس اپنے مطالبات ان سے منظور کروا سکیں, اور ان کو مزید مطلب جو چیزیں ہمیں چاہیے, جیسے میاں شبیر صاحب نے کہا کہ ہمیں اردو کے لیے ایک اسکول چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ اسکول کا یہ ہے کہ ہم بجائے ایک اسکول وہ تو ایک بنے گا جہاں بھی بنے گا, تو ہم بہتر ہے کہ ہم اپنے جو لوکل بیسک پہ ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ 15 اسٹوڈنٹ جہاں پہ ہو جائیں, وہاں ان کے لیے لازم ہے کہ اردو والا ٹیچر لگائیں یا پروفیسر لگائیں. تو یہ مطالبات ہمارا گلوبل رائٹر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایونٹس ایسے کریں کہ جس میں تھوڑی سی اردو کے لیے محبت اجاگر کی جائے, تاکہ لوگوں کو اس طرف انٹرسٹ ہو سکے. اب ہمارے کافی جگہ ہیں, کافی کونسلز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ بچے ہیں, 15 سے زیادہ ہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن چونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ اپنے ڈیمانڈ نہیں کہتے کہ ہمیں اردو کا ٹیچر چاہیے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہ ان میں یہ چیز اجاگر کی جائے کہ ان کو اردو کی اہمیت کا پتہ چلے, اور پھر ان کو پتہ چلے کہ اردو میں کتنا بڑا لٹریچر ہے, کتنی چیزیں ہیں, کتنی بڑی شاعری ہے, کتنی بڑی نثرز ہیں. تو ان لوگوں کو یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے ملک کی زبان جو ہے وہ پڑھیں. تو اس کے لیے پھر وہ اپنے اسکول سے, اپنے جو سینئر ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہ چیز مہیا کی جائے. نواز صاحب کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسے ویتو سلیرنو نے کیا تھا کہ علامہ اقبال کی کتابیں اٹالین میں کی تھی, کوئی ایسی چیز بنائی جائے, کوئی ایسا سرکل بنایا جائے کہ وہاں پہ اردو شاعری یا اردو جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے بارے میں اردو کو اٹالین میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. جی بالکل ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں وہ ویٹو سلیرنو والی محبت چاہیے. تو ویٹو سلیرنو کی محبت تھی اردو کے ساتھ, وہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو اتنی لگاؤ ہو جائے, اتنی محنت کر سکے, کیونکہ میرے خیال میں تو وہ واحد بندہ تھا جس نے اتنی محنت کی اور اتنا کچھ لکھا. اور دوسری, چونکہ وہ اٹالین زبان میں پڑھا تھا, اٹالین اچھی پرفیکٹ بول سکتا تھا, لکھ سکتا تھا, چونکہ وہ ہمارے ملک میں پتہ ہے سفیر رہا ہے. تو اس نے پھر اردو کو سمجھنے کے لیے اردو پڑھی, اور پھر اس کلام کو جو علامہ اقبال نے, ایک مشکل کلام ہے, اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا اس میں اٹالین میں, کیونکہ اس کی زبان اٹالین تھی. تو میرے خیال میں اب میں سے کوئی بھی بندہ اتنی محنت کرے اور وہ پہنچ سکتا ہے اس مقام پہ, یہ مقام حاصل کر سکتا ہے. تو ویسے جیسے آپ کا کہنا تھا کہ اقبال اکیڈمی وغیرہ, تو اس طرح کا کام بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے چاہیے کسی کو, ایک ایسا بندہ چاہیے جس کے اندر یہ لگن ہو, جس کے اندر یہ محبت ہو کہ میں نے یہ کام کرنا. ہم جتنے بندے ہیں تنظیم کے, ہمارے ممبر ہیں, وہ سارے جاب پہ ہیں, اپنے اپنے کام پہ کرتے ہیں, فارغ ٹائم پہ وہ تنظیم کے ممبر ہیں. تو اس لیے ہم میں سے زبان بھی بہت کم لوگ ہیں جو اتنی اچھی یا اتنی پرفیکٹ بول سکتے ہیں اٹالین زبان. بول سکتے ہیں, کیا بات. شبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
جی جی، اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ادھر تورینو میں ہمارے ایک دوست، بزرگ دوست ہیں، ڈاکٹر محمد مدثر چشتی صاحب، جو جی بیسیکلی اٹالین پروفیسر ہیں۔ جی جی وہ انہوں نے پاکستان میں کافی خدمات اپنی، میرے خیال سے 17-18 سال پاکستان میں رہے ہیں، ادھر جاب کیا انہوں نے، واہ اور اردو اتنی بہت زیادہ اچھی نہیں بولتے، مگر وہ سمجھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اردو نا۔ تو انہوں نے جی کچھ بکس لکھی ہیں اٹالین میں، ٹرانسلیٹ کی ہیں کچھ انہوں نے، مگر وہ ابھی انیشیل جو ہے وہ ایکچولی اسلامک بکس ہیں۔ جی جی ان سے ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں اس معاملے میں، اگر ان سے ملاقات کی جائے کہ وہ اردو کو جی اٹالین جی میں ٹرانسلیشن کر کے اگر کچھ اس سلسلے میں اگر مدد ہماری کریں، کیوں چوہے صاحب؟ جی جی بالکل جی درست بالکل ایسا فرمایا آپ نے میاں صاحب، بہت اچھی تجویز ہے، اور میں چیئرمین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ غور کریں۔ اب دوبارہ ہم آتے ہیں، کیونکہ ساکوا سموا کے ناظرین کے لیے کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، جی کہ جی جس سے ہم ملاقات ان کی کرواتے ہیں، ان سے وہ ایک دو سوال کرتے ہیں۔ مثلا جی یہ پرسنل ذاتی سے سوال ہوتے ہیں، جیسے ایک جی آپ بہت بڑی شخصیت ہیں اور نامور شخصیت ہیں، اور پورے یورپ میں بلکہ پاکستان میں بھی آپ کو بہت سے حلقے جانتے ہیں، سیاسی لوگ بھی جانتے ہیں، ادبی لوگ بھی جانتے ہیں، بزنس مین والے، بزنس کرنے والے بھی جانتے ہیں۔ تو وہ ایک سوال، کیا آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے؟ اگر ہے تو کون سے لیڈر آپ کو پسند ہے؟ جی، سیاست سے دلچسپی تو ہونا لازمی ہے نا، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی سیاست میں اتار چڑھاؤ روزانہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ جی تو جی میں ویسے ملک سے باہر رہ کے سیاسی جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے لا تعلق ہوں، اور صرف اردب کے لیے کام کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کے جو لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے کو تو مطلب اچھا بھی کہتے ہیں اور برا بھی کہتے ہیں۔ میں بھی اسی طرح ہر جو سیاسی پارٹی ہماری یہاں پہ نمائندگی کر رہی ہے اٹلی میں، جی جی ان سب کو ساتھ تعلق ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سنتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ٹمکا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے غوری صاحب، اگر آپ اچھی باتیں اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو ساری سیاسی پارٹیاں جتنی ہماری ہیں ان میں اچھی باتیں بھی ہیں۔ مثلا نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور تحریک انصاف ہے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے، اور اگر آپ جی ان کی بری باتیں نوٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی ہیں۔ مثلا نون لیگ نے جی بھی غلط کام کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی غلط کام کیے ہیں، تحریک بجا انصاف فرمایا۔ نے بھی، اور دوسری پارٹیوں نے بھی کیے ہیں۔ ایک کام جو سب سے اچھا ہمارے ملک نے یا ہمارے سیاسی لیڈروں نے کیا ہے کہ ہمیں مصر بننے سے بچا لیا، قذافی بننے سے بچا لیا، حسنی مبارک جی بننے سے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ جی جی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، آپس میں سیاست کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہمیں کم از کم ایسی جنگ میں نہیں بھیجا، ایسی جگہ پہ اتنی مصیبتوں والی زندگی ہمیں نہیں، ہمیں اس سے بچا لیا ہے اس سے کام بچا کا۔ لیا۔ ہاں جی بالکل، جی جی میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا اپنے سارے جتنے ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، جیسے نواز جی شریف ہے، زرداری ہے، عمران خان ہے، تو میں اس چیز پہ ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں مثلا نے وہ، جی جی ہمیں جنگ میں جانے سے بچا لیا ہے۔ مثلا میں کہوں گا کہ وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، جی ہاں لیکن وہ بالکل، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت پیار کرتے کرتے ہیں، ہیں۔ پاکستان کو افغانستان سے بننے سے، پاکستان کو مصر بننے سے، شام بننے سے انہوں نے بچا لیا، لبنان بچا بننے لیا۔ سے انہوں نے بچا لیا جی۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور ایک اور سوال آیا جی، کہ جیسے آپ بہت خوبصورت ہیں، جوان بھی ہیں، کہ پوچھا گیا ہے کہ محبت ایک ہی بار ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ محبت جو ہے وہ انسان اوائل عمر میں تو ظاہر ہے آپ کو کہ اپنی مطلب ہے جس محبت کی ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. جی اس کے بعد پھر اس کی محبت وہی اگر اس کو محبت مل جائے تو وہی محبت ساری عمر چلتی ہے. لیکن اس چلتی میں ہے، یہ ہے کہ پھر اس کے بچے آ جاتے ہیں، پھر وہ محبت بالکل بچوں کی طرف چلی جاتی ہے. اور ہاں، پھر بندہ جب بڑھاپے میں جاتا ہے نا تو اس کی محبت اپنے والدین کے لیے جو کہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کیا کہنے، وہ زیادہ ہو بہت خوب، جاتی ہے. جی. بہت خوب، بہت پہلے جوانی کی عمر میں بچہ اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتا نا، لیکن جب جی خود بڑھاپے میں جاتا ہے نا تو پھر اسے اپنے والدین سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے ہاں، کہ یار میری طرح ہی انہوں نے بھی جی گزارا جی، کیا. یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں، محبت کی میں شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے نا محبت کی. مثلا محبت بار بار ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی جی ہوتی ہے، بالکل. بال بچوں سے ہوتی ہے، جی. اور اور پھر پوتوں کائنات سے سے ہو ہوتی جاتی ہے. ہے، اور ہاں جی. فلاح بہبود سے ہو جاتی ہے، ہاں جی رفاہی بالکل. کاموں سے ہو جاتی ہے، بزنس سے ہو بالکل جاتی ہے. بالکل. ایسے ہاں جی بالکل. مطلب محبت کی کوئی انتہا نہیں، لازوال ہے. انتہا نہیں ہے. بالکل جی بالکل. بالکل ایسے ہی. اچھا، میں آخر میں آخری سیشن ہے تو آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی پیغام آپ گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کے پرستار جو ہیں، ان کے ڈائریکٹر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کارکن اور ممبر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اردو کے لیے تیار کریں، اردو ان کو پڑھائیں، اردو کے بارے میں ان کو بتائیں، اور کم از کم جو اردو کی کلاسز اٹینڈ ہوتی ہیں ان میں ان کو بھیجیں، جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اصل میں ہماری بنیاد کیا ہے، پاکستان جی اصل میں ہے کیا، اردو اصل میں ہے کیا، اور یہ کس لیے ہے، پاکستان کس جی لیے ہے، اردو کس لیے ہے. آپ دیکھیں جی اردو سے بالکل، پہلے جو زبانیں تھیں تو جی اردو کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی تاکہ ہم ایک علیحدہ شخص کے ساتھ پہچانے جائیں. بالکل بالکل، یہ ہماری الگ زبان ہو، الگ الگ خطہ ہو، زبان ہو جس میں ہاں ہم جی آزاد زندگی گزاریں، جی جی اپنے بالکل مذہبی عقیدے کے مطابق، اور جی بالکل آزادی کے ساتھ ہم جی اس میں رہ کر زندگی گزاریں. تو جی اسی بالکل. کے ساتھ میں میاں شبیر احمد، سینئر نائب صدر گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کا بہت مشکور ہوں کہ وہ کام پہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہم وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری مہمان بہت شخصیت، آپ کی جی، بہت محبت، آپ کی محبت ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. جب بھی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ ہم جی جی حاضر ہیں. اور یہی ہم ریٹرن بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو یاد کریں تو آپ بھی کی محبت ہر وقت ہمیں اویلیبل ہونی چاہیے. جی 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 بالکل بالکل، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور آخر میں بانی چیئرمین صدر گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے عید کے روز اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ساکوا اور سموا کی پوری ٹیم آپ کی ممنون ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور بہت زیادہ عید مبارک کہتی ہے. بہت شکریہ جناب غوری صاحب، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور میری طرف سے پوری دنیا کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں ان سب کو عید مبارک بھی ہے. اور خاص طور پر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہماری تنظیم کو روشناس کرانے کے لیے وقت نکالا اور ہمیں موقع دیا کہ میں اور میاں شبیر صاحب مل کر آپ کے سامنے اپنی تنظیم کا جی جو اغراض و مقاصد ہیں وہ رکھ سکیں. تو بہت شکریہ بہت، جناب، انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. جی جی، بہت نوازش. اور آخر میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ جی 25 جولائی کو فیڈنسا میں گلوبل رائٹر انشاءاللہ اور ساکوا سموا کے تعاون سے ایک عالمی مشاعرہ ہو رہا ہے جس کے مہمان خصوصی کونسل جنرل میڈم اقصی نواز ہوں گی، اور یو کے سے تشریف لائیں گے کچھ لوگ، اور پورے اٹلی سے اس میں جو ہمارے شعراء ادباء ہیں وہ شریک ہوں گے.
آپ सबको उसमें आने की दावत है. मुशायरे के बाद खाने का इंतजाम भी होगा. बहुत शुक्रिया। आप सब को की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज. दोबारा बहुत आपसे बहुत मुलाकात शुक्रिया, होगी. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सब आपको शुक्रिया। मेरी तरफ से भी हाफिज। पूरी दुनिया में हमारे दोस्त जो हैं ग्लोबल राइटर एसोसिएशन और हमारे जाती दोस्त सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक जी. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी. जी, थैंक यू। खुदा हाफिज.